تو ہم سارے ہی مرد بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن صوفیاء کے نزدیک مرد کون ہوتا ہے؟ ایک مجذوب تھا، وہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے رابعہ بصری فرماتے ہیں، تو سننے والے نے کہا یہ نہ کہو رابعہ بصری فرماتے ہیں بلکہ کہو رابعہ بصری فرماتی ہیں، چونکہ وہ عورت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، فرماتے ہیں یا فرماتی ہیں؟ رابعہ بصری خاتون ہے تو اس لیے صیغہ عورتوں والا بولنا چاہیے، رابعہ بصری فرماتے ہیں یا فرماتی ہیں۔ جب مجذوب پر اعتراض ہوا یہ نہ کہو رابعہ بصری فرماتے ہیں بلکہ کہو فرماتی ہیں، تو اس نے کہا تمہاری دنیا میں مرد وہ ہے جس کا چہرہ مردوں والا ہے، مرد وہ ہے جس کا جسم مردوں والا ہے، وہ مرد ہے تمہاری دنیا میں، پر ہماری دنیا میں مرد وہ ہے جس کے دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہے۔ انہوں نے کہا رابعہ بصری کا دل اللہ کے عشق سے بھرا ہوا ہے، رابعہ بصری نے کام مردوں والا کیا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں طالب الدنیا مخنث و طالب الآخرات مؤنث و طالب المولا مذکر، جو صرف دنیا کا طالب ہے وہ خواجہ سرا ہے۔ خواجہ سرا کسے کہتے ہیں جی؟ جو صرف دنیا کا طالب ہے، امام حسن بصری فرماتے ہیں وہ خواجہ سرا ہے۔ و طالب الآخرات مؤنث، جو اللہ کا طالب نہیں پر آخرت کا طالب ہے کہ آخرت میں نعمتیں ملیں، وہ عورت ہے، وہ مؤنث ہے۔ وطالب المولا مذکرون، مرد وہ ہے جو ہر شے سے بڑھ کے اپنے رب سے پیار کرتا ہے، مرد وہ ہے جس کے دل کے تخت پہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، جڑاں وہ ہے، مرد وہ ہیں جو ہر شے سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، جڑیں تو وہ ہیں جو دنیا کے کاروبار بھی کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی مصروفیات بڑی ہیں تو نماز کا وقت نہیں ملتا۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ جو تنوین آئی ہے نا رجال، یہ تفخیم کے لیے ہے، بڑی شان والے مرد ہیں۔ مرد وہ ہیں، جڑیں وہ ہیں جو دنیا کی ڈیوٹیاں بھی دے رہے ہیں، رب کی عبادت بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، نماز بھی قضا نہیں کرتے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کر دیے۔ حضرت صدیق اکبر نے جس دن حضور کی بیعت کی ہے اس دن سے لے کے وصال تک زندگی اپنے لیے نہیں گزاری، زندگی حضور کے لیے گزاری ہے۔ ان کا مال حضور کے لیے، اولاد خدمت رسول میں، اپنا سارا وقت اور صلاحیتیں حضور کے لیے وقف ہے۔ صدیق اکبر کی زندگی کا ایک ہی مشن ہے، حضور سے وفا کرنا، حضور سے وفا۔ یہ صدیق اکبر کی کتاب کا موضوع ہے۔ صداقت کتاب ہے، صدیق اکبر ایک کتاب ہے، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ حضور سے وفا۔ حضور سے وفا کا لفظ بول سکتے ہیں؟ حضور سے ٹھنڈ لگ رہی ہے یا ٹھنڈ پڑ رہی ہے جی؟ نہیں، قرآن اور حدیث سن کے آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے یا ٹھنڈ پڑ رہی ہے؟ بعض چہرے میں دیکھ رہا ہوں ان کو ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اور میرا خیال ہے مومن کو ٹھنڈ لگتی نہیں، قرآن سن کے ٹھنڈ پڑتی ہے۔ جب ٹھنڈ پڑتی ہے تو دل کو سکون آ جاتا ہے۔ آئے میں آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں جو میں نے خطبہ میں پڑھی، سورت نمبر 9 ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ 13 سال ہو رہے ہیں مکے میں تبلیغ کرتے ہوئے، اسلام پھیل رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے سوچا اسلام کو کیسے روک سکتے ہیں۔ ابو جہل کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، فیصلہ ہوا
کہ 8 قبیلوں کے جوان ننگی تلواریں لے کے جائیں گے اور حضور کو شہید کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام انہوں نے فائنل کر لیا ہے کہ اب ہم اسلام کو اسی صورت میں روک سکتے ہیں اگر حضور کو شہید کر دیں۔ فیصلہ ہو گیا، 1 قبیلہ نہیں 8 قبیلوں کے افراد ننگی تلواریں لے کے حضور کے دروازے پہ آئیں گے۔ اس سے پہلے حضور نے صحابہ کو اجازت دی تھی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی، لیکن حضور نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر یہ جو ہجرت کر کے جا رہے ہیں نا مدینہ منورہ، ان کو جانے دو، تم نہ جانا، تم ٹھہر جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ میرا رب جب مجھے اجازت دے گا ہجرت کی تو تمہیں میرا رفیق بنائے گا۔ حضور نے روکا صدیق اکبر کو، کتنا پیار ہے حضور کو۔ حضور چاہتے ہیں میں سفر بھی کروں تو ابو بکر کے ساتھ کروں۔ نبی اپنی مرضی سے شہر نہیں چھوڑتے، جب تک اللہ کا حکم نہ آئے نبی ہجرت نہیں کرتے۔ اس لیے حضور انتظار میں تھے۔ دوپہر کا وقت ہے، حضور اپنے کاشانہ اقدس میں ہیں، جبریل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہے آج رات آپ ہجرت کر جائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے ساتھ کون جائے گا؟ اللہ نے میرا رفیق کسے بنایا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر آپ کا رفیق ہے، ابو بکر آپ کے ساتھ جائیں گے۔ دوپہر کے وقت میرے آقا کریم اپنے گھر سے نکلے یہ خبر دینے حضرت صدیق اکبر کو کہ آج رات تیار رہنا، ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ تو حضور جب اپنے گھر سے نکلے، دوپہر کا وقت ہے، آپ نے چادر اس طرح آگے کر کے لی ہے کہ چہرے کا کچھ حصہ نظر آتا ہے، باقی چہرے پہ چادر ہے۔ دھوپ میں چلتے ہوئے حضور تشریف لائے۔ ادھر حضرت اسماء سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی، وہ عرض کرتی ہیں ابا جان حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھے، دروازے پہ آئے، اتنی دیر میں حضور پہنچ گئے۔ فرمایا گھر والوں کو دوسرے کمروں میں بھیج دو، میں تنہائی میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں کوئی غیر نہیں، میرے اولاد آپ کا راز نہیں کھولے گی، یا رسول اللہ یہ سب آپ کے غلام ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے پھر وہاں سب کے سامنے یہ بات بیان کی ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، ابو بکر آج رات تیار رہنا، میں آؤں گا اور پھر یہاں سے ہم دونوں اکٹھے ہجرت پہ روانہ ہوں گے۔ صدیق اکبر شوق میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کے حکم دیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ نے تیرا نام لے کے حکم دیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے اس دن پتہ چلا کہ خوشی میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اتنے خوش ہوئے کہ میرے رب نے میرا نام لے کے حکم دیا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور واپس تشریف لائے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بلایا۔ فرمایا علی یہ مشرکوں کی امانتیں ہیں میرے پاس، یہ امانتیں رکھو، آج رات میرے بستر پہ سونا ہے، صبح اٹھنا، امانتیں حقداروں کو دینا اور تم بھی میرے پیچھے چلے آنا۔ کچھ عرصے بعد مدنی دور میں صحابہ نے پوچھا حضور حیدر کرار سے کہ جب دروازے پہ ننگی تلواریں لے کے لوگ کھڑے تھے تو وہ رات کیسی گزری تھی؟ مولا علی فرماتے ہیں مجھے بڑی میٹھی نیند آئی تھی، بڑے سکون کی نیند آئی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں دروازے پہ ننگی تلواریں لے کے لوگ شہید کرنے آئے ہیں، آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ فرمایا حضور نے لوح کی تحریر تو پہلے ہی پڑھ کے سنا دی تھی کہ علی صبح اٹھنا، امانتیں حقداروں کو دینا، تم بھی میرے پیچھے چلے آنا،
اب مجھے یقین تھا میں صبح اٹھوں گا، حضور کی امانتیں حقداروں کو دوں گا اور میں مدینہ منورہ جا کے حضور سے ملوں گا، چونکہ جو آئندہ ہونے والا تھا اللہ کے نبی نے مجھے پہلے ہی اس کی خبر کر دی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے حضرت علی کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ نے حضور کو علم غیب عطا کیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں میں تو پرسکون ہو کے سو گیا کہ آنے والے حالات کی خبر تو حضور نے پہلے ہی مجھے دے دی تھی۔ حضرت علی کو چادر دی ہے، بستر پہ لٹایا ہے، مولا علی وہاں لیٹ گئے ہیں، امانتیں آپ کو دی ہیں۔ خود حضور دروازے سے نکلے تو کس حال میں کہ دروازے پہ ننگی تلواریں لے کے مشرکین کھڑے ہیں۔ حضور ان کی تلواروں کے سائے سے گزر آئے ہیں، سامنے سے گزر آئے ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آئے۔ آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی ہے، سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ جب کبھی دشمن کے شر سے بچنا ہو تو یہ آیت پڑھیں، یا کسی ایسی جگہ سے گزرنا ہو کہ لوگ گرفتار نہ کر سکیں یا ان کی بری نظر سے آپ بچ جائیں تو یہ آیت پڑھتے ہوئے گزریں۔ یہ آیت حفاظت الہیہ کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ شب ہجرت یہ آیت پڑھتے ہوئے حضور نکلے اور شان اعجاز دیکھیں، دشمن تلواریں لے کے کھڑے ہیں، انہیں حضور نظر ہی نہیں آئے۔ حضور کا شانہ اقدس سے نکلے ہیں تو کس طرف تشریف لے جا رہے ہیں؟ آج قدم رسالت کس کے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں؟ جی کس کے گھر کی طرف؟ ہمیشہ پیاسا پانی کی طرف جاتا ہے، پر آج پانی خود آ رہا ہے پیاسے کی طرف۔ ہمیشہ مسافر منزل کی طرف جاتا ہے، آج منزل خود چل کے مسافر کے گھر آ رہی۔ آج مراد خود آ گئی مسافر کے گھر۔ اے صدیق اکبر، آپ نے وظیفہ کیا کیا ہے کہ حضور خود تشریف لے آئے۔ آج جتنے درس قرآن میں بیٹھے ہیں سب کی یہی آرزو ہے کہ کاش کبھی حضور زیارت عطا فرمائیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ حضرت صدیق اکبر سے وظیفہ نہ پوچھ لیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں انتظار مصطفیٰ میں کھڑا تھا۔ کبھی آپ بھی حضور کے انتظار میں بیٹھیں، شب جمعہ ہو مصلی بچھائیں، بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، کسی کو نہ بتائیں، بس دل میں آس رکھیں میں انتظار مصطفیٰ میں بیٹھا ہوا ہوں، شاید میرا یہ انتظار حضور کو پسند آ جائے، شاید میرا یہ انتظار رسول اللہ کو پسند آ جائے۔ آپ آئیں نہ آئیں رہی آپ کی مرضی، ہم نے تو چراغاں سرے شام کیا ہے۔ حضور دیدار کروائیں نہ کروائیں، انتظار کرنے والوں میں تو نام لکھ دیا جائے گا۔ صدیق اکبر انتظار کر رہے ہیں حضور تشریف لائے، دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ صدیق اکبر نے قدموں کی آہٹ سے ہی پہچان لیا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، دروازہ کھول دیا، حضور اندر تشریف لائے۔ ابو بکر تیار ہو یا رسول اللہ تیار ہو، فرمایا چلیں، عرض کیا یا رسول اللہ چلیں۔ صدیق اکبر تیاری کیے ہوئے تھے، بیٹی کی آواز آئی، حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابا جان ٹھہر جائیں، میں نے کھانا بنایا ہے، یہ کھانا میں ساتھ دے کے بھیجتی ہوں۔ اب جلدی میں کپڑا نہیں مل رہا کہ کھانے کو اس میں باندھ لیں، تو جو کمر بند تھا وہ کھولا، اس کے دو حصے کیے، ایک پھر کمر کے ساتھ باندھ لیا، دوسرا حصہ جو ہے اس پر کھانا رکھا، باندھ کے پیش کیا۔ اس وقت آپ کو لقب دیا گیا ذات النطاقین، دو کمر بندوں والی، چادر کے دو ٹکڑوں والی۔ صدیق اکبر کی اولاد بھی حضور کی خدمت میں مصروف ہے۔ اب کاشانہ صدیقی سے نکلے تو کس انداز میں، کس طرف چل رہے ہیں؟ کوہ سور کی طرف، اور کس انداز میں کہ صدیق اکبر کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں،
کبھی دائیں کبھی بائیں، چاروں طرف گھوم کے چل رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر یہ سمتیں بدل بدل کے کیوں چل رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے دشمن جس طرف سے بھی آئے پہلے میں اس کو روکوں، دشمن میرے رسول تک نہ پہنچے، اس لیے میں سمتیں بدل بدل کے چل رہا ہوں۔ 3 میل پیدل چلے، جبل سور تک پہنچے، کوہ سور تک پہنچ گئے۔ چونکہ حضور 3 میل چل کے آئے تھے، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ پہاڑ پہ اس طرح خود چلتے ہوئے نہ چڑھیں، مجھے خدمت کا موقع دیں، میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو غار کے دہانے تک پہنچاتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے یہ عرضی قبول فرمائی، صدیق اکبر زمین پہ بیٹھ گئے، میرے آقا ان کے کاندھوں پہ بیٹھے، دائیں پنڈلی سینے کے دائیں طرف، بائیں پنڈلی بائیں طرف۔ صدیق اکبر نے حضور کی دونوں پنڈلیاں تھام لی ہیں، کلاوے میں لے لی ہیں، اور حضور نے اپنے دونوں ہاتھ صدیق اکبر کے سر پہ رکھ دیے ہیں۔ صدیق اکبر کے سر پہ دست رسول ہے، جس کے سر پہ حضور کا ہاتھ ہے زمانے کی دھوپ اسے جلا سکتی۔ یا رسول اللہ میں اٹھوں؟ فرمایا اٹھو۔ اب صدیق اکبر اٹھے ہیں تو کاندھوں پہ کائنات کا سب سے بڑا خزانہ اٹھا کر اٹھے ہیں، کائنات کی سب سے بڑی دولت صدیق اکبر کے کاندھوں پہ ہے۔ یہ پوچھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہ صدیق اکبر کتنی بڑی دولت لے کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، پروردگار وہ شانوں والا رسول بھیج دے۔ ابراہیم خلیل اللہ جسے مانگ رہے ہیں، صدیق انہیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ جو مراد قلب خلیل ہیں، جو نبیوں کی دعا ہے، نبیوں کی طلب ہے، جنہیں خلیل اللہ مانگتے رہے ہیں، آج صدیق اکبر کاندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو فرشتے مبارک نہیں دیتے ہوں گے، فرشتے مبارکیں نہیں دے رہے ہوں گے ابو بکر تو کائنات کے سب سے بڑے خزانے کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ اب پہاڑ چڑھ رہے ہیں تو پہاڑ چڑھتے ہوئے بندہ بلندی کی طرف چڑھتا ہے نا، تو حضور کو کاندھوں پہ بٹھا کے صدیق بلند ہو رہے ہیں، اتنے بلند ہو گئے کہ آج کوئی ان کی بلندی کو دیکھنا چاہے تو علم کی دستار گر جاتی ہے، صدیق اکبر کی بلندیاں نہیں نظر آتی۔ حضور کو کاندھوں پہ بٹھا کے اتنی بلندی پہ چلے گئے۔ تشریح میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک جملہ ہی عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کیوں؟ کہتے ہیں نواسہ رسول بیٹھے ہیں۔ تو اگر سواری کی وجہ سے ادب کرتے ہو تو جن کے کاندھوں پہ خود رسول بیٹھے ہیں، جی جن کے کاندھوں پہ خود رسول بیٹھے ہیں، ان کا ادب کتنا ہوگا۔ غار کے دہانے تک پہنچے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا، نہیں کیا تو اللہ سب کو نصیب کرے۔ کئی دوست غار سور پہ گئے ہوں گے، دن کے وقت اکیلا نوجوان بندہ پہاڑ چڑھتے ہوئے تھک جاتا ہے، بیٹھ کے پانی پی رہا ہے، سانس لیتا ہے، پھر پہاڑ چڑھتا ہے۔ آج دن کے وقت جوان آدمی پہاڑ چڑھتے ہوئے تھک جائے، وہاں رات ہے، 50 سال عمر ہے، حضور کو کاندھوں پہ بٹھایا ہے، تھکے نہیں ہیں، غار کے دہانے پہ جا کے رکے ہیں۔ غار سور تے اسی بھی گئے رل کے، بے شک او منزلاں پاریاں نے، پر غار سور تے جائیے تے پتہ لگدا کیویں یار نباندے۔ غار سور تے اسی بھی گئے رل کے، بے شک او منزلاں پاریاں نے، پر غار سور تے جائیے تے پتہ لگدا کیویں یار نباندے۔
غار کے دہانے تک پہنچے، یا رسول اللہ آپ باہر تشریف رکھیں، میں پہلے غار کی صفائی کر لوں، اندر کوئی سانپ نہ ہو، بچھو نہ ہو، کوئی کانٹا نہ ہو، کوئی تکلیف دینے والی چیز نہ ہو، میں پہلے غار کی صفائی کر لوں۔ حضور باہر تشریف فرما ہیں، صدیق اکبر نے اندر غار صاف کی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری، اس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، حدیثوں کی روشنی میں وہاں حوالے موجود ہیں۔ صاحب تفسیر مظہری کہتے ہیں چند سوراخ تھے، صدیق اکبر نے تہمت کا کپڑا پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ پہ اپنا پیر رکھا، یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تم چاہتے ہو نا حضور ہمارے دل میں آئے تو صدیق اکبر سے محبت کرو۔ جیسے صدیق اکبر نے غار صاف کی پھر حضور تشریف لائے، صدیق اکبر کی محبت تمہارے دل کو صاف کرے گی، حضور دل میں تشریف لے آئیں گے۔ حضور اندر تشریف لائے، صدیق اکبر چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، چار زانوں چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہیں، آپ میری گود میں سر رکھ کے آرام فرمائیں۔ حضور نے گود میں سر رکھا ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ یہ جو رات ہے ہجرت کی رات، یہ حضور کی سیرت میں امن والی رات ہے، خطرناک رات ہے جی۔ پہلے میں نے بیان کیا 8 جوان آئے ہیں ننگی تلواریں لے کے شہید کرنے، تو خطرناک رات ہے یا نہیں؟ مشرکین کی تلواریں رسول اللہ کی تلاش میں 8 قبیلوں کے جوان آئے ہیں شہید کرنے، اور حضور کس کی گود میں آرام فرما رہے ہیں؟ وہاں سکون ہے یا نہیں؟ امن ہے یا نہیں؟ اگر صدیق اکبر قابل اعتبار نہ ہوتے، مولا علی روک دیتے، یا رسول اللہ رات خطرناک ہے، ابو بکر کو ساتھ نہ لے کے جائیں۔ مولا علی نے روکا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، حضور ساتھ لے کے جا رہے ہیں، مولا علی مطمئن ہے۔ اب جو انکار کرے صدیق کا وہ کس کس کا گستاخ ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ محبوب نے ساتھ لے کے جانا ہے، حضور ساتھ لے کے جا رہے ہیں، مولا علی نے روکا۔ مولا علی مطمئن ہے صدیق اکبر کی وفا پر، اور غار میں جا کے حضور صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر دشمن تلواریں لے کے حضور کو شہید کرنے آئے ہیں۔ یہ کس کی گود ہے جس میں نبی آرام فرما رہے ہیں؟ اس ہستی کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جس کی گود میں سر رکھ کے حضور کو اطمینان ہے، سکون ہے۔ سانپ نے پیر پہ ڈنگ مارا، حضرت صدیق اکبر نے پیر نہیں ہٹایا کہ میں پیر پیچھے کروں گا حضور کے آرام میں خلل آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ہدایت بخشش میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے تو جان وار دی ہے، حضور جو ان کے بس کا کام تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ جب پیر نہیں نہ ہٹایا اور سانپ کا ڈنگ برداشت کر لیا ہے تو انہوں نے اپنی جان حضور پہ وار دی ہے۔ ہاں حضور نے لعاب دہن لگا کے انہیں بچا لیا ہے، تو حضور انہیں بچانا چاہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے حضور کے رخساروں پہ گرتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر کس چیز نے رلا دی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے ایڑی نہیں ہٹائی سوراخ سے، لیکن سانپ کے ڈنگ کا جو اثر پھیلا اس اذیت سے آنسو آئے ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ایڑی پیچھے ہٹاؤ۔ آپ نے ایڑی پیچھے کی، حضور نے لعاب دہن لگایا، سانپ کا جو زہر تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ حضور بچانا چاہتے ہیں صدیق اکبر کو، حضور کی دعائیں سائبان ہیں صدیق اکبر پر۔ رات گزری، صبح ہوئی، مشرکین دروازے پہ ہیں، دروازہ کھلتا ہے تو مولا علی تشریف لاتے ہیں۔ انہیں انتظار حضور کا تھا، نکلے مولا علی ہیں، تو انہوں نے مولا علی سے تعرض نہیں کیا، ہاں یہ پوچھا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے؟ مولا علی نے فرمایا میں حضور کا راز نہیں کھول سکتا، میں نہیں بتاؤں گا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے۔ ابو جال نے ساتھیوں سے کہا کہ نبی اپنے گھر نہ ہوں تو ابو بکر کے گھر ہوتے ہیں، چلو چل کے وہاں تلاش کرتے ہیں۔ اس دور کا جو سب سے بڑا کافر تھا وہ بھی جانتا تھا
کہ نبی کا پکا یارانہ کس کے ساتھ ہے۔ اچھا یار، یہ جو دوستی یا محبت ہوتی ہے یا کسی کو اپنا قرب یا راز دیا جاتا ہے، ہر آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ راز دیا جائے؟ اس میں طبیعت کی مناسبت بڑا اثر رکھتی ہے۔ کبوتروں والوں کی محبت کبوتروں والوں سے، بٹیروں والوں کی محبت جو بٹیرے رکھتے ہیں ان سے، طبیعت کی مناسبت ہوتی ہے تو دوستی بنتی ہے۔ حضور نے جنہیں اپنے قریب کیا ہے کوئی مناسبت تو اس میں ہے۔ دوستیاں تعارف بنتی ہیں، دوستیاں ذہنی سوچ کا عکاس ہوتی ہیں۔ اچھوں کی دوستی اچھوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے قرب کے لیے پسند کیا ہے، یہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ ان کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے اپنی اوقات بھی سامنے رکھنا، پھر ان کے بارے میں زبان کو، یہ چنی ہوئی ہستیاں، انہیں اللہ نے چنا ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا کافر بھی کہہ رہا ہے نبی اپنے گھر نہ ملیں تو ابو بکر کے گھر ہوتے ہیں، چلو صدیق اکبر کے گھر۔ دروازے پہ پہنچے، آواز دی، حضرت اسماء بنت ابی بکر باہر آئیں۔ ابو جال نے کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ اس نے دوبارہ غصے سے کہا بتاؤ رسول اللہ اور ابو بکر کہاں چلے گئے ہیں؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ ابو جال نے تھپڑ مارا۔ آپ نے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی تھیں، انگلی بالی میں پھنس گئی، اس نے ہاتھ کھینچا، کان پھٹا، خون بہنے لگا۔ جب ابو جال نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تھپڑ مارا، کان پھٹا، خون بہنے لگا، تو حضرت اسماء نے کہا اے دشمن خدا، تو میرا سر بھی تن سے جدا کر دے، نبی کا راز نہیں ظاہر کروں گی۔ ابو جال نے کہا صدیق کے خون میں ہی وفا ہے، چلو واپس پلٹتے ہیں۔ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، باپ اور بیٹی کا رشتہ کتنا لطیف ہوتا ہے۔ اچھا کوئی بیٹے کو مارے نا، بیٹے کو، تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، بندہ کہتا ہے مرد ہے ٹھیک ہے جواب دے لے گا، لیکن اگر کوئی بیٹی کو تھپڑ مارے تو باپ کے دل پہ آریاں چلتی ہیں کہ میری بیٹی کو کس نے مارا ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ باپ کا پیار ہی ذرا وکھرا ہوتا ہے، بڑا لطیف ہوتا ہے۔ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، دعا گو ہوں اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں بیٹیوں کی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ بیٹیوں کی طرف سے سکون نصیب کرے، اولاد کو اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے سنا ہوگا میری بیٹی کو ابو جال نے تھپڑ مارا ہے، کان پھٹا ہے، ان کے دل پر کیا حالت گزری ہوگی، لیکن یہ سب کچھ کس کی وفا میں برداشت کر رہے ہیں؟ ابو بکر وفا کے پیک کر رہے ہیں۔ جب حضرت اسماء بنت ابی بکر نے راز نہیں بتایا تو ابو جال نے اس وقت اعلان کیا کہ جو حضور کو گرفتار کر کے لائے گا 100 سرخ اونٹوں کا انعام۔ عام اونٹ بھی وہاں بڑا مہنگا تھا کہ صحرا کا جہاز تھا اونٹ، لیکن جو سرخ اونٹ ہے وہ زیادہ قیمتی تھا۔ یوں سمجھ لیں آج کل کے دور کے مطابق ابو جال نے کہا جو حضور کو گرفتار کر کے لائے گا 10 کروڑ روپیہ انعام، 10 کروڑ روپے کا انعام ابو جال نے اعلان کیا۔ اب کئی لوگ نکلے تلاش کرنے کے لیے۔ علقمہ ایک کھوجی تھا جو پیروں کے نشان دے کے بتاتا تھا کس کا پیر ہے یا یہ کھوج کہاں تک جاتا ہے۔ علقمہ پیروں کے نشان ڈھونڈتا ہوا چند مشرکین کو لے کے، جن میں امیہ بن خلف بھی ہے، کوہ سور تک پہنچ گیا، پہاڑ تک، پھر پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے غار تک پہنچ گیا۔ اب غار کے باہر وہ کافر آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ادھر سے پیر آ رہا ہے ادھر پیر جا رہا ہے۔ آواز جب اندر پہنچی تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن دروازے پہ پہنچ گئے ہیں، اگر انہوں نے پیروں کی طرف جھک کے اندر دیکھا ہم نظر آ جائیں گے۔ صدیق اکبر گھبرائے ہیں، اپنے لیے نہیں حضور کے لیے۔ اپنی جان کا ڈر ہوتا تو رات کے وقت نکلتے ہی نہ،
انہیں پتا تھا حضور کے ساتھ سفر کرنا آسان نہیں، اپنی جان تو وہ وار چکے تھے، اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، ڈر حضور کا تھا کوئی میرے محبوب کو نہ تکلیف پہنچائے، اللہ کی امانت میرے پاس ہے، کوئی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچ گیا ہے، اگر انہوں نے پیروں کی طرف جھک کے اندر دیکھا ہم نظر آ جائیں گے۔ اس وقت بڑے تحمل سے، اطمینان سے میرے آقا کریم نے صدیق اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں اگر ساری رات اس کی تشریح کروں تو اس کے اندر جو لطف ہے نا اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضور کب یہ فرما رہے ہیں غم نہ کرو، حزن نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ کہاں فرما رہے ہیں؟ غار میں، قلعے میں یا غار میں؟ قلعے میں نہیں ہے، مضبوط بڑی بڑی اونچی دیواروں کے اندر نہیں ہے، غار کے اندر ہے جس کو دروازہ بھی کوئی نہیں لگا ہوا۔ اندر آپ کے پاس فوج کتنی تھی؟ لشکر کتنا تھا؟ ایک بندہ۔ اسلحہ کتنا تھا؟ کوئی بھی نہیں، نہ اسلحہ ہے، نہ لشکر ہے، نہ دروازہ ہے، نہ قلعہ ہے۔ حضور نے خدا دکھا نہیں دیا، یہ جو اطمینان ہے یہ حضور نے خدا دکھایا ہے۔ قلعے کے اندر نہیں، غار میں ہے، ایک ساتھی ساتھ ہے، کوئی اسلحہ نہیں، دشمن دروازے پہ آ گئے، حضور اطمینان سے فرماتے ہیں ابو بکر حزن نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کی نظر صرف اسباب پہ ہو، جو صرف دنیا کے اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتا ہو، تو اس سیچویشن میں وہ کہے گا بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب دشمن آ گیا ہے دروازے پہ۔ پر یہ اللہ کے نبی ہیں جو اس حال میں بھی کہہ رہے ہیں دشمن کی جرت ہی نہیں ہمیں دیکھ سکے۔ پھر ایسا ہی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آج غیر مسلموں کو ہم جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہم کہتے ہیں آؤ دیکھو حضور نے کیسے ابو بکر کو خدا دکھایا ہے، کن حالات میں حضور نے اللہ پر ایمان، اللہ کی معیت اور اللہ کی مدد کو بیان کی ہے۔ وہ سیچویشن کیا تھی، وہ حالات کیا ہیں؟ بظاہر دنیاوی اسباب وہاں کوئی نہیں، غار ہے، دروازہ کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، لشکر کوئی نہیں، حضور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اطمینان کس وجہ سے ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ اطمینان کس وجہ سے ہے؟ اللہ ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے پھر کوئی گھبراہٹ، اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں جب اللہ مدد کرے تو وہ غار میں بھی بچا لیتا ہے، اور جب اللہ مدد سے ہاتھ کھینچ لے پھر کرتبہ اور غرناطہ کے قلعے بھی نہیں بچا سکتے۔ مسلمان حکمران تھے کرتبہ میں، مسلمان حکمران غرناطہ کے قلعوں میں، لیکن عیسائیوں کو سر جھکا کے چابیاں پیش کر رہے ہیں۔ وہ قلعوں میں رہ کے بھی ہار گئے، حضور غار میں ہیں، دشمن ناکام واپس جا رہا ہے۔ جب اللہ مدد کرتا ہے مکڑی کے جالے کے ذریعے بھی بچا لیتا ہے، اور جب اللہ مدد سے ہاتھ کھینچ لے پھر قلعے بھی بچا سکتے۔ جائیں اسپین میں غرناطہ اور کرتبہ کے قلعے دیکھ لیں، جب اللہ نے مدد سے ہاتھ کھینچ لیا پھر وہ بادشاہ قلعوں میں بیٹھ کے بھی بے یار و مددگار تھے، انہوں نے اپنے قلعوں کی چابیاں عیسائی بادشاہوں کو دے دی۔ میرے آقا کریم نے اس وقت حضرت صدیق اکبر کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ لا تحزن، ابو بکر کوئی حزن کوئی غم نہ کر، ان اللہ، بے شک اللہ۔ اس کی ایک تشریح کر رہا ہوں، حضرت صدیق اکبر کیوں گھبرائے تھے؟ حضور کے لیے۔ حضور جب تسلی دے رہے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں ابو بکر تجھے میری فکر ہے، مجھے تیری فکر ہے، لا تحزن۔ یہ فرمایا تو فکر ظاہر کر دیا یا نہیں؟ لا تحزن، ابو بکر غم۔ صدیق اکبر کو حضور کی فکر ہے، حضور کو صدیق اکبر کی فکر ہے، اور اللہ دونوں کی معیت اور مدد فرما رہا ہے۔
ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہو؟ اسی کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، تمہیں میری فکر ہے ابو بکر، مجھے تیری فکر ہے، اور اللہ ہم دونوں کی مدد کر رہا ہے۔ اب وہ جو شروع میں نے افضلیت صدیق اکبر کی بات کی تھی، اس پر قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ ساری امت میں سے اگر کسی کو اپنے ساتھ حضور نے معیت الہیہ میں شامل کیا ہے تو صرف صدیق اکبر کو شامل کیا ہے۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے سکون نازل کیا حضرت صدیق اکبر کے سینے پہ۔ حضور پہلے ہی مقام تسکین پہ تھے، اب حضور کے فیض سے حضرت صدیق اکبر کو بھی وہ مقام ملا ہے، تسکین کا خاص مقام، جس میں نور ہے، جس میں قوت ہے، جس میں سکون ہے، اس مقام کو سکینہ کہتے ہیں۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے اپنے ان لشکروں کے ساتھ مدد کی جنہیں تم دیکھتے نہیں ہو۔ کن لشکروں کے ساتھ؟ جو نظر نہیں آتے۔ فرشتے وہاں موجود تھے، اب فرشتوں کے ذریعے کیسے مدد کی ہے؟ ایک تفسیری قول یہ ہے، مکڑی کو حکم ملا، اس نے جالا بن دیا دروازے پر، کبوتری کو حکم ملا، اس نے گھونسلہ بنایا، انڈے دے دیے، کھوجی لے آیا دروازے تک، کھوجی نے امیہ بن خلف سے کہا غار کے اندر جاؤ، پیروں کا نشان غار تک پہنچتا ہے، وہ غار کے اندر ہیں۔ صدیق اکبر اس گھڑی کہتے ہیں یا رسول اللہ اب وہ غار میں آئے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر کھوجی کہہ رہے اندر جائیں، امیہ بن خلف کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تیری عقل نہیں کام کرتی، اگر یہاں سے کوئی گزرتا تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا، گھونسلہ گر جاتا، انڈے ٹوٹ جاتے۔ یہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، گھونسلہ موجود ہے، انڈے نہیں ٹوٹے، اس کا مطلب ہے اندر کوئی نہیں کوئی گیا۔ امیہ اس کھوجی کو ناراض ہو رہا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ فرشتوں نے اس وقت ان کے دلوں میں روب ڈالا ہے، چلو واپس۔ وہ دروازے سے واپس آ گئے۔ ایدہ بجنود لم تروہا، اللہ کے ایسے لشکر بھی ہیں جو نظر، یہاں اگر اس وقت ہم 300 بندہ بیٹھے ہیں تو فرشتے کتنے ہیں جی؟ ہر بندے کے ساتھ کم از کم 2 تو ہیں، ویسے بعض بندوں کے ساتھ 8 فرشتے ہوتے ہیں، بعض کے ساتھ 12 ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں بندہ ایک چل رہا ہے 100 فرشتہ ساتھ چل رہا ہے، وہ اپنی اپنی نیکیوں کے مطابق ہے۔ بندہ جتنا نیک ہے نا، فرشتے اتنے زیادہ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ کچھ فرشتے رہتے ہی مسجد میں ہیں، جب آپ مسجد میں آئیں اور دل کو سکون ملے نا داخل ہوتے ہوئے تو سمجھیں فرشتے استقبال کر رہے ہیں۔ یہاں صرف سر کی آنکھوں سے ہی بندے نہیں نظر آ رہے، ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں تو فرشتے بھی موجود ہیں۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، فرشتوں نے ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالا، انہوں نے کہا واپس چلو، کھوجی غلط جگہ لے آیا، وہاں سے واپس آ گئے۔ 3 دن 3 راتیں غار میں رہے۔ مجھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے گفتگو کرتے ہوئے، اور میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس کے حوالے سے شان صدیق کے چند پہلو آپ کے سامنے عقائد کے حوالے سے بیان کیے۔ سیدنا صدیق اکبر کا موضوع محبت والا موضوع ہے، اور اس کے اتنے پہلو ہیں کہ کسی ایک نشست میں تو کوئی سب کو، صرف موضوعات کوئی نہیں بیان کر سکتا، تشریح تو الگ ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امت پر جو احسانات ہیں، امت ان کا بدلہ نہیں چکا سکتی، اور بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صرف دہرا رہا ہوں۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کی دیانتداری پر ایمان نہیں رکھتا وہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا۔ آپ دیکھ لیں کہ جو صحابہ کے گستاخ ہوئے نا، پھر وہ قرآن کے بھی گستاخ ہوئے۔ میرے پاس موبائل میں ان بے ادبوں کی تقریر موجود ہے
جنہوں نے تقریر کرتے ہوئے جس نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے نیا قرآن جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہے، اور اس وقت ہم اس لیے نہیں سامنے لا رہے چونکہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کریں گے، تو جب ہماری اکثریت ہوگی تو پھر ہم یہ قرآن سامنے لائیں گے۔ اب مجھے بتائیں، جو یہ کہے وہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت بھی کی ہے۔ یہ لوگ قرآن پاک کے گستاخ ہیں، پہلے صحابہ کے گستاخ بنے، صحابہ کی گستاخی سے دین ہی ہاتھوں سے نکل گیا، دین کا ہی انکار کر بیٹھے، الگ سے عقیدہ الگ سے دین انہوں نے بنا لیا۔ یہ جو قول میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ جو صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے اس کا قرآن پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے جمع کیا ہے۔ اگر ان کی دیانتداری پہ ایمان نہ ہو تو پھر قرآن پہ ایمان نہیں رہ جاتا۔ ہم اس ہستی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں جو آج بھی بلا فصل حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ امت یہ نظارہ دیکھ رہی ہے، بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن پر دلائل دے کے حوالے دے کے موضوع سمجھایا جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جہاں دلائل کی ضرورت ہی نہیں، موضوع دکھا دیا جاتا ہے۔ تو اب تک میں نے شان صدیق سنائی ہے، اب آپ کو دکھا نہ دوں شان صدیق؟ جی، امت جب حضور کے روضے پہ حاضر ہوتی ہے، حضور کو سلام کر کے کس کو سلام کر رہے ہیں؟ نظر نہیں آ رہا؟ جی، حضرت صدیق اکبر کو سلام کر کے پھر کس کو سلام کرتے ہیں؟ حضرت نظر نہیں آ رہا ان کی شان کیا ہے؟ جو دیکھ کے بھی نہ مانے پھر کون منا سکتا ہے؟ چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے ابو جال نے دیکھا، مانا ہے؟ نہیں مانا۔ مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں پر ابو جال نے مانا ہے؟ انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، معجزات دیکھے ان لوگوں نے، نہیں مانا۔ شان صدیق پر کتابوں کے حوالے دے کے بیان کرنا یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن شان صدیق تو دکھائی بھی جا سکتی ہے۔ امت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، سلام پیش کرتی ہے، تو حضور کو سلام پیش کر کے جس ہستی کو سلام کر رہے ہیں وہ حضور کے بعد امت میں سب سے افضل ہے۔ پھر جن کو سلام کر رہے ہیں وہ تیسرے نمبر پہ سب سے افضل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضور حیدر کرار، شیر خدا مولا علی۔ ہم مولا علی شیر خدا کو تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں سوائے ان 3 ہستیوں کے جن کی آپ نے بیعت کی ہے، جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ 3 جو ہیں وہ افضل ہیں حضرت مولا علی سے، کہ مولا علی نے ان کی بیعت بھی کی ہے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ تو جو مولا علی کے امام ہیں، جن کے پیچھے مولا علی اپنی نمازیں پڑھتے رہے ہیں، آج کوئی ان کی بے ادبی کرے تو کس کی بے ادبی کر رہا ہے؟ مولا علی کی بے ادبی کر رہا ہے۔ اس لیے یہ حضور حیدر کرار کی بھی بے ادبی ہے۔ حضور حیدر کرار کے بھی یہ بہت پرلے درجے کے گستاخ ہیں۔ وہ موضوع نہیں میں بیان کرتا کہ کیسے کیسے انہوں نے مولا علی کو گالیاں دی ہیں، کس کس انداز میں مولا علی کی بے ادبیاں یہ کرتے ہیں۔ اگر ادب ہے تو صرف اہل سنت و جماعت میں، باقی نمائشی محبت ہے، در پردہ دشمنی ہے۔ نمائشی محبت ہے، در پردہ بے ادبی ہے۔ اگر ادب ہے اور محبت ہے تو صرف اہل سنت و جماعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے ادبوں سے اور بے ادبی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ صدیق اکبر کی ساری زندگی کا نچوڑ حضور سے وفا ہے، اللہ ہمیں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔